اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے 29 مارچ 2025 کو ہونے والے سورج گرہن کے بارے میں۔ سال 2025 کا پہلا سورج گرہن 29 مارچ کو ہوگا۔ پاکستانی وقت کے مطابق یہ سورج گرہن دوپہر 1:50 پر شروع ہوگا اور شام 5:43 پر اختتام پذیر ہوگا۔ تاہم پاکستان میں یہ گرہن نظر نہیں آئے گا۔ یہ گرہن شمالی برازیل، برمودا، بارباڈوس، ڈنمارک، آسٹریلیا، بیلجیم، فن لینڈ، جرمنی، فرانس، ہنگری، آئرلینڈ، مراکش، گرین لینڈ، کینیڈا کے مشرقی حصوں، نیدرلینڈ، پرتگال، شمالی روس، اسپین، سورینام، سویڈن، پولینڈ، ناروے، یوکرین، سوئٹزرلینڈ، برطانیہ اور امریکہ کے مشرقی علاقوں میں دیکھا جا سکے گا۔ فلکیاتی اعتبار سے یہ گرہن برج حوت یعنی پائسس اور اترا بھادرا میں واقع ہوگا۔ اس دوران سورج، چاند، زہرہ، عطارد اور راہو برج حوت میں موجود ہوں گے، جبکہ زحل 12ویں گھر میں ہوگا۔ 5 سیاروں کی اس موجودگی کے باعث اس سورج گرہن کا گہرا اثر متوقع ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیں، یا چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو، چاہے وہ کسی ملک میں دکھائی دے یا نہ دے، کیونکہ پوری دنیا میں ایک ہی چاند ہے اور ایک ہی سورج ہے، اس کے اثرات پوری دنیا پہ ہی پڑتے ہیں۔ کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن اثرات پوری دنیا پہ اس کے ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی ملک میں نظر آئے یا نہ آئے۔ جس ملک میں وہ نظر آئے گا وہاں پہ اس کے اثرات زیادہ ہوں گے، جہاں پہ وہ نظر نہیں آئے گا وہاں پہ اس کے اثرات اس کی بنسبت کم ہوں گے، لیکن ہوں گے ضرور۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ یہ چاند گرہن یا سورج گرہن نظر نہ آئے وہاں پہ اثرات نہیں ہوتے، یہ بالکل غلط ہے۔ اثرات اس کے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، کیونکہ پوری دنیا میں ایک ہی چاند گرہن ہے اور ایک ہی سورج ہے اور ایک ہی چاند ہے، تو اس لیے اثرات اس کے پوری دنیا میں ہر جگہ پہ ہی ہوتے ہیں، کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو آگے ہم سورج گرہن میں کرنے والے اعمال کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس میں کون کون سے اعمال ہم کر سکتے ہیں۔ سورج گرہن کے اعمال: 2 رکعت پہلے جیسے ہی سورج گرہن سٹارٹ ہو 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ پڑھیں اور پھر نماز کسوف و خسوف ادا کریں۔ اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ اس کے بعد اگر آپ نے سورہ ناس کا عمل کرنا ہے تو آپ 41 مرتبہ پڑھ لیں تو بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ 100 مرتبہ پڑھیں گے تو بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ 313 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 360 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 1000 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ اخلاص ہے، سورہ اخلاص کو 41 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 313 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 360 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 1012 مرتبہ بھی جو سورہ اخلاص کے اعداد ہے اس کے مطابق آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آگے سورہ مزمل شریف کو 20 مرتبہ پڑھیں گے، کیونکہ اس کی 20 آیتیں ہیں تو اس کی زکوٰۃ صغیر ادا ہو جائے گی۔ 41 مرتبہ پڑھیں گے تو بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ 71 مرتبہ پڑھیں گے تو بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ 100 مرتبہ پڑھیں گے تو بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ آنے والے سورج گرہن تک آپ ان میں سے کسی بھی ایک عمل کو ان جو لکھی ہوئی تعداد کے مطابق پڑھ لیں گے تو آنے والے سورج گرہن تک آپ اس کے عامل ہو جائیں گے، پھر آپ اس سے کام لے سکیں گے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ شریف ہے، 40 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 70 مرتبہ بھی، 100 مرتبہ بھی، 313 مرتبہ بھی اور 1000 مرتبہ بھی۔ اس کے بعد سورہ کوثر شریف ہے، سورہ کوثر شریف 40 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 92 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 313 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 369 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 1000 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آگے نعت علی شریف کو 40 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 70 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 110 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 700 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آیت الکرسی شریف کو 40 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 70 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 313 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 360 مرتبہ بھی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ آگے یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ
اس کو 313 مرتبہ 460 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 500 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 700 مرتبہ بھی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ آگے اس میں یا قابض جس سے آپ ہر طرح کی بندش لگا سکتے ہیں، زبان بندی کر سکتے ہیں، اپنے تمام تر معاملات میں بندش کے معاملات میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یا قابضوں کی عدد 903 ہے، یا تو آپ 903 بار اس کو پڑھ لیں گے رہن میں، یا پھر اس طرح یا قابضوں کو 903 بار لکھ لیں، تو یہ آپ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ آپ بندش کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ اس سے لے سکیں گے۔ اگر آپ حروف صوامت کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو 543 مرتبہ بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، یہ قمری زکوٰۃ ہے، اور 1064 مرتبہ اس کو لکھیں گے تو یہ شمسی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ آپ کی زکوٰۃ اکبر بھی ہو جائے گی، یعنی 2 دفعہ 543 آ جائے گا اس میں۔ تو آہد رسس طاعت لمحہ، یہ آپ 543 مرتبہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور 1064 مرتبہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو، یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں اعمال کی تاثیر 100% بڑھ جاتی ہے۔ اب بعض عام دنوں میں ہم کوئی بھی عمل روز 3125 مرتبہ پڑھیں گے، 40 دن تک پڑھیں گے، تو 40 دن بعد جا کے ہم اس عمل کے عامل ہوں گے۔ لیکن سورج گرہن یا چاند گرہن ایسا وقت ہوتا ہے جس میں اس گرہن کے اندر مخصوص تعداد میں کسی اسم کو، کسی آیت کو یا کسی صورت کو اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو وہ 1 سال کے لیے آنے والے سورج گرہن، اس سورج گرہن میں ہم نے پڑھی ہے، اب آنے والے سال کے سورج گرہن تک ہم اس کے عامل ہو جائیں گے۔ تو یہ وقت بہت ہی اہم ہوتا ہے اعمال کرنے والوں کے لیے، عاملین کے لیے، اور بھی جو لوگ عملیات کے شوقین ہیں ان کے لیے یہ وقت بہت ہی زبردست ہوتا ہے۔ اس وقت میں اعمال کی تاثیر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت میں اگر ہم کوئی عمل کو دہرا لیں تو وہ عمل 1 سال کے لیے جاری ہو جاتا ہے، تو پھر اگر ہم روز اس کی مداومت رکھیں تو وہ عمل کی تاثیر مزید بڑھتی جاتی ہے، مزید بڑھتی جاتی ہے۔ اگر ہم چھوڑ دیں تو پھر وہ آہستہ آہستہ عمل کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو بھی عمل کی آپ زکوٰۃ ادا کرو اس کو روزانہ کم از کم 10 بار یا 15 بار اپنے ورد میں رکھو، تاکہ وہ عمل کی جو تاثیر ہے وہ آپ کے قابو میں رہے۔ تو آگے ہم اس کے صدقات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کے صدقات کیا ہیں، جو اس کی سورج گرہن کی نحوست سے اور اس کے برے اثرات سے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے ہم اس کے جو صدقات ادا کریں گے وہ بھی انشاءاللہ آگے ہم بتاتے ہیں۔ سورج گرہن کے صدقات، پیلی چیزوں کے صدقات، کیونکہ سورج کا جو کلر ہے وہ پیلا ہے، یعنی سورج کا جو صدقات ہیں وہ پیلی چیزوں کے صدقات آ جاتے ہیں، جس میں گندم کا رنگ بھی پیلا ہے، ہلدی آ گئی، پیلا کوئی کپڑا لے کے کسی غریب کو دے دے، انڈے میں بھی جو اس کی زردی ہوتی ہے وہ بھی پیلے کلر کی ہوتی ہے، وہ بھی صدقات آپ دے سکتے ہیں۔ گڑ بھی پیلے کلر کا ہے، شکر بھی، اور گندم کا دلیا بھی، ان میں سے کوئی بھی چیز جس کا کلر پیلا ہو وہ آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ سورج گرہن کے دوران یا اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ صدقے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر آپ گندم صدقہ کر رہے ہیں تو پہلے گندم کے اوپر 19 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد اپنے سر سے 7 مرتبہ وار کے وہ گندم کسی جانوروں کو یا اپنے گھر کی چھت پہ یا پرندوں وغیرہ کو ڈال دیں، تو یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو حاملہ عورتیں ہیں وہ احتیاط کریں اس میں، خاص طور پہ کوئی لوہے کی چیز، کیونکہ یہ چیزیں بزرگوں نے اپنی سوانح حیات میں لکھی ہیں، تو وہ سمجھیں وہ چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں، جب بھی وہ لکھ کے گئے ہیں، تو لوہے کی چیز کو استعمال نہ کریں، اور زیادہ تر کوشش کریں کہ لیٹے نہ، چلتے پھرتے ہی رہیں، کیونکہ 4 سے 5 گھنٹے کا وقت ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے رہیں، باوضو رہیں، استغفار، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کرتے رہیں، اور خدا سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، کیونکہ یہ وقت انتہائی نحس ہوتا ہے۔ اثرات اس کے کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن اثرات اس کے ضرور ہوتے ہیں، کیونکہ بزرگان دین یہ مثال فرماتے ہیں کہ جو کبوتر ہوتا ہے وہ بلی کو دیکھ کے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں اب بلی سے چھپ گیا ہوں، لیکن بلی پھر بھی اسے نہیں چھوڑتی، وہ پھر بھی اسے پکڑ لیتی ہے۔ تو اسی طرح یہ چیزیں ہوتی ہیں، ستاروں اور برجوں کے یہ سارے معاملات ہماری انسانی زندگی پہ
اثر انداز ہوتے ہیں، چاہے ہم ان سے کتنی مرضی اپنی آنکھیں بند کریں گے کہ ہم ان سے چھپ گئے ہیں، ہم ان سے چھپ نہیں سکتے، کیونکہ یہ چیزیں برحق ہیں اور ان سب چیزوں کے اثرات اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو ہمیں ماننا چاہیے، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنی آدھی زندگیاں برباد کر لی ہیں، لیکن ہم نے ان سب چیزوں کے اوپر یقین نہیں کیا۔ حالانکہ اگر ہم یقین کر لیتے، ان چیزوں کو مان لیتے، ان کے صدقات اور علاج وغیرہ کر لیتے، تو کب کے ہم ان سب چیزوں سے نکل جاتے، لیکن ہم نے ان سب چیزوں کو، یہ جاہلیت کا اتنا دور ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلی تو ہٹ درمی ہماری یہ ہے کہ ہم ان سب چیزوں کے اوپر یقین ہی نہیں کرتے، حالانکہ یہ چیزیں ہیں۔ ہمیں اپنی جتنی مرضی ان سب چیزوں سے آنکھیں بند کر لیں، تو ہم ان سب چیزوں سے چھپنے والے نہیں ہیں۔ تو